اسرائیل نے ایران سے ڈیل ناکام بنانے کی سازش کی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف، کہا اسرائیلی حکومت نے معاہدے کے خلاف امریکہ میں رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اسرائیلی حکومت کے کچھ افراد چاہتے تھے امریکہ اپنی پالیسی سے ہٹ جائے، ان کی خواہش تھی کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھی جائے۔ اسرائیلی حکومت میں بیٹھے ایسے عناصر ہماری طرف سے جہنم میں جائیں۔ مزید بولے، امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا، ہزاروں فوجی بھیج کر حکومت گرانے کا دور ختم ہو چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ اگر ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک قلیل مدتی مقصد تھا۔ پاکستان نے اسلام آباد مفاہمت یادداشت پر پروپیگنڈے کو زمین بوس کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، اسلام آباد مفاہمت یادداشت ختم ہوئی نہ غیر مؤثر ہے، اس کی اہمیت برقرار ہے۔ عام کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کرتا ہوں۔ ثالثی کے کوششیں جاری ہیں، امن کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، وقتی تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ 22 جون کے پاک قطر مشترکہ اعلامیے میں عمل درآمد کا روڈ میپ موجود ہے۔ فریقین کشیدگی کا راستہ چھوڑیں گے تو امن کی واپسی اسی یادداشت سے ممکن ہوگی۔ آخرکار مذاکرات کی میز پر ہی تمام مسائل حل کرنا ہوں گے۔ ایران امریکہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری پر مضمر ہے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کی قطر پر حالیہ امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی۔ امریکی فوج کی ایران پر بڑے فضائی حملے کی ایک اور لہر، کمانڈ کنٹرول، دفاعی تنصیبات، ساحلی نگرانی مراکز کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا ایرانی شہر سمنان پر ایک بار پھر حملہ، سمنان ایئرپورٹ کی مرکزی عمارت اور ایک ذخیرہ گاہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں محدود نقصان ہوا، رہائشی علاقے محفوظ رہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق بندر عباس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیت ہدف ہے۔ اہواز، قشم، چابہار اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں۔ اہواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کے قریب حملہ، 200 سے زائد مریض دوسری جگہ منتقل۔ امریکی حملوں میں 7 فوجی، 35 افراد شہید، 300 زخمی ہوئے۔ پاک دشت اور پرچین میں دھماکوں کی آوازیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا، پاک دشت اور پرچین میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تہران کے قریبی فضائی دفاع نے ممکنہ خطرے کا بروقت جواب دیا۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر جوابی حملے، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ آپریشن کے 10ویں مرحلے میں ریڈار، پیٹریاٹ دفاعی نظام اور ایندھن کے ذخائر نشانہ بنائے گئے۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ علی السالم ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کے اجتماع اور ابتدائی وارننگ ریڈار پر میزائل برسائے۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون حملے، مواصلاتی اور ریڈار نظام ہدف۔ پاسداران انقلاب کا خوزستان میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ اردن کا ایران کے 8 میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردنی فوج کے مطابق میزائل حملوں میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، گرنے والے ملبے کو ہٹا دیا گیا۔ اردن کی مسلح افواج ہائی الرٹ اور ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ فضائی حدود کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے حکام ہم سے مذاکرات اور معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ایران نے ایک امریکی خاتون کو رہائی دی۔ خاتون کو جو بائیڈن دور میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی خاتون ایران ہے۔ ایران کے خیر سگالی کے اس اظہار کو امریکہ سراہتا ہے۔ ایرانی فوج کی امریکہ کو جنگ نئے محاذوں تک پھیلنے کی وارننگ۔ ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم مینیا نے کہا، اگر امریکہ کی جانب سے حملے جاری رہے تو جنگ کا دائرہ نئے علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا ایک بڑا حصہ ابھی سامنے نہیں آیا۔ اگر دشمن کی کارروائیاں جاری رہیں تو ایران کا رد عمل حالات کے مطابق اور توقعات سے بڑھ کر ہوگا۔ نتیجے میں محاذ آرائی کے نئے میدان کھل سکتے ہیں۔
آبنہ ہرمز ایران کی ملکیت ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، کہا آبنہ ہرمز پر ایران کی خود مختاری ایک اہم کامیابی ہے جو 40 روزہ جنگ کے دوران حاصل ہوئی۔ آبنہ ہرمز کو ایران کی تحمیل میں رکھنے کا فیصلہ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی قیادت میں کیا گیا۔ امریکہ ایران کشیدگی، آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری راستے سنسان، آبی گزرگاہ پر بحری سرگرمیاں تقریباً معطل، بحری جہازوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر، جہازوں نے شناختی سگنلز بند کر کے سفر شروع کر دیا۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی دباؤ میں اضافہ، متبادل تیل پائپ لائن منصوبے تیز ہونے کا امکان۔ امریکیوں کی اکثریت نے ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ قلعدم اور غلط قرار دے دیا۔ دی اکانومسٹ کے عوامی جائزے کے مطابق 57% امریکی شہریوں نے رائے دی کہ جنگ کا آغاز درست فیصلہ نہیں تھا۔ 27% افراد نے ایران جنگ کو درست اقدام قرار دیا۔ سروے کے مطابق 40% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ مزید 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ جنگ کے اختتام پذیر ہونے کی توقع رکھنے والے افراد کی تعداد کم ہو کر 8% رہ گئی۔ مارچ میں 20% افراد نے جنگ ختم 1 ماہ میں ختم ہونے سے متعلق رائے دی۔ حکومت کا ٹیلی کام سیکٹر کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا فیصلہ، وزیر اعظم نے سیکریٹری آئی ٹی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ٹیلی کام سیکٹر کے لیے بلا تعطل توانائی کی فراہمی کا پلان تیار کرے گی۔ اعلیٰ سطح کمیٹی 3 ماہ میں رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان WAICO کے بانی رکن کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط بھی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس اور عالمی AI گورننس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کی چین اور دیگر ملکوں کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 35 دن کا تیل غائب کر دیا۔ سینیٹ قائمہ کمیٹی میں بڑا انکشاف، چیئرمین اوگرا بیرسٹر نبیل عوان کی جعلی کلیمز کے معاملے پر بریفنگ۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا OMCs نے جن مشکلات کی نشاندہی کی اس کو حل کر دیا گیا۔ قیمتیں بڑھتی ہیں تو ذخیرہ اندوزی لازمی ہے۔ ٹینکرز کو قیمتیں بڑھنے پر ہدایت کی جاتی ہے کہ موٹر وے کی حدود سے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ OMCs نے 35 دنوں کا سٹاک خرید کر اب بھی غائب کیا ہوا ہے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص میری ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف اعلیٰ میں خطاب، کہا نواز شریف اسکول آف ایمیننس پنجاب کی ہر تحصیل میں بنیں گے۔ پنجاب کے 49,000 اسکولوں میں سے 10,000 اپ گریڈ ہو چکے۔ پنجاب حکومت خوابوں کی تعبیر تک نوجوانوں کا ساتھ دے گی، 1 لاکھ مفت الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے 5 اضلاع میں گرین بس الیکٹرک بسوں کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا میں گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز کر دیا۔ پنجاب کے تمام شہروں میں سفری سہولیات فراہم کروں گی۔ مری میں الیکٹرو بسز کے چلنے کے حوالے سے خدشہ تھا، خوشی ہے کہ مری میں بھی کامیابی سے بسیں چل رہی ہیں۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5,000 الیکٹرو بسیں چلانا میرا ہدف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس، گندم کی پیداوار، ذخائر، دستیابی اور ضروریات کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اضافی گندم کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی، کہا حکومت غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ صوبے میں اس وقت گندم کی فوری قلت موجود نہیں، مارکیٹ میں قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے اور مصنوعی قلت پیدا نہ ہونے دی جائے۔ ہر 15 روز میں ذخائر، خریداری، کارروائیوں اور مارکیٹ کے رجحانات پر مشتمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی لوور دیر اور بنو میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، کہا پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، شہداء کو خراج عقیدت، زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، زخمی اہلکاروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی ہدایت، آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی لوور دیر میں زخمی اہلکاروں کی عیادت، کہا کل رات کی جھڑپ کے دوران 3 پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر گئے، خارجیوں کے حملے کا پولیس نے بھرپور اور بہادری سے مقابلہ کیا، پولیس اور دیگر اداروں نے خارجیوں کو ہلاک کر دیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست پوری قوت سے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں ہرنائی کے علاقے سے 4 افراد کی لاشیں ملی، 1 سیکیورٹی افسر اور 1 پولیس اہلکار شامل، چاروں کو مسلح افراد نے اغوا کے بعد گولیاں مار کر شہید کیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے انسپکٹر زبیر احمد شہوانی اور سابق سی ٹی ڈی اہلکار خلیل الرحمان کے ناموں سے شناخت۔ مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان واپس لیں، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، کہا بیان بازی سے شہید کے رتبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوئی، شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں، ایسا بیان دینے سے گریز کیا جائے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو۔ مولانا کے بیان پر بھارت میں خوشی منائی گئی، اقتدار ملے نہ ملے ہماری سوچ ملکی اداروں کے لیے مثبت ہونی چاہیے۔ افواج پاکستان نے مارکا حکمہ بھارت کو عبرتناک شکست دی، صوبے کی وحدت کے خلاف بات کرنے والے تصادم چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ایکشن لیں جس سے ان کی مردہ سیاست کو جان ملے۔ سیاست میں اختلاف ملکی سالمیت پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں طریقہ کار اور نظریاتی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، بیانیے کی حد یہ ہوتی ہے کہ اس سے قومی مفاد متاثر نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان سے امید ہے بیان پر قوم کو جلد اعتماد ملیں گے۔ فاروق ستار نے کہا مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی بے توقیری کی، بیان کی تصحیح کر کے قوم سے معافی مانگے۔ مولانا صاحب خود دہشت گردی کا 2 بار شکار ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کا کردار اس میں لائق تحسین ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو ایسے الفاظ پر ندامت ہو رہی ہوگی، امید کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان اپنے الفاظ واپس لیں گے۔ شہید کی توہین ملک کی توہین، مال دینا آسان، جان دینا بہت مشکل ہے۔ 27ویں ترمیم پارلیمنٹ نے کی، سپریم کورٹ نے تھوڑی کی، جسٹس محمد علی مظہر کی ریمارک، سپریم کورٹ میں نیب قانون ترمیمی کیس کی سماعت، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نیب قانون کے مطابق ایپلیٹ فارم وفاقی آئینی عدالت ہے۔ وکیل عباد الرحمان لودھی نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے انتظامیہ کے مقاصد کے لیے اپنا اختیار سرنڈر نہ کریں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار تو رہنے دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہم نے کوئی اختیار سرنڈر نہیں کیا، آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئینی عدالت جائے گی۔ وکیل عباد الرحمان نے کہا کہ نیب کیسز میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مرکزی اپیل وفاقی آئینی عدالت جائے گی، ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔